السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ایک اور امیزنگ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے السمیع۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام السمیع، سننے والا، السمع، سننا، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور نقص سے پاک ہے، کامل سماعت۔ مخلوق کی سماعت ناقص ہے، ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ محدود بھی ہے۔ مخلوق کے کان بعض اوقات وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو ہو بھی رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے کچھ تو چیزیں ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایئر شاٹ کے باہر ہیں، تو اس وقت سڑک پہ کوئی بول رہا ہے تو مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے سامنے بھی ان کا ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہو تو مجھے وہ سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ایک سرٹن ڈیسیبلز تقریباً شاید 135 ہے، میں شور نہیں ہوں، لیکن ایک سرٹن ڈیسیبلز کے بعد ہمارا ہیومن ایئر جو ہے وہ بہت سی چیزیں نہیں سن سکتا، جیسے چمگادڑ کی جو آواز ہے یا ایون ڈولفنس کی جو آواز ہے، اور اسی طرح سے بہت سی اور اسپیس کے اندر جو چیزیں یہ ریزونیٹ کر رہی ہوتی ہیں، میگنیٹک فیلڈ کی جو آواز ہے، اور یہ ہمیں نہیں آتی بغیر کسی ہیلپنگ اپریٹس کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہیں اور ہر چیز کی آواز سنتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، ہر لینگویج جانتے ہیں، اور ہر لہجہ، ہر جو دل کی آواز بھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ یہ خوبصورت نام تقریباً 50 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 1۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت یعنی رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کمرے کے ایک کونے میں آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھیں، اور بات یہ تھی کہ ان کے جو شوہر تھے اوس بن صامت انصاری، انہوں نے اس بڑھاپے میں ان کو ایک خاص قسم کی طلاق دے دی تھی جس کو کہ عربوں کے ہاں زہار کہا جاتا تھا، اور یہ اب اپنے اس مسئلے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آ کے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اب میں اس عمر میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس کی سماعت تمام آوازوں کے لیے کشادہ ہے۔ سیدہ خولہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی ہیں، میں گھر کے ایک کونے میں تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی جو وہ کہہ رہی تھیں، جب کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس کی سماعت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اب السمیع کا مطلب
یعنی یہ ہوا کہ وہ ذات جو زبانوں کے مختلف ہونے کے باوجود ان کی آوازوں کو سنتی ہے اور ان کی حاجات علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود انہیں سنتی ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو سننا اس کے ہاں برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، سورۃ الرعد۔ برابر ہے تم میں سے جو بات کو پوشیدہ کرتا ہے اور جو اسے ظاہر کرتا ہے، اور جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن کو ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر سماعت، ہر آواز جو ہے وہ ایک طرح سے سنائی دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی چیز دور سے آواز آ رہی ہے تو وہ کوئی ڈسٹنٹ ہے اور کوئی قریب ہے۔ اور اب دیکھیے کہ مثلاً آپ میدان عرفات کو ذرا ذہن میں لائیے۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ہی وقت پر تمام حجاج کرام موجود ہوتے ہیں، اور سب کے سب اس دن کام ہی ایک ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عموماً کہا جاتا ہے کہ جب یہ جو ملینز آف پیپل جو ہوتے ہیں وہاں پر، یہ اتنے مختلف خطوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور رنگ رنگ کی دنیا وہاں پہنچی ہوتی ہے، اور رنگ رنگ کی لینگویجز والے لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور رنگ رنگ کی حاجات والے لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، لہجوں والے اور مانگنے کے طریقوں والے سب فرق لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 160 لینگویجز کے لوگ حج پر جاتے ہیں۔ 160 لینگویجز کے لوگ حج پر جاتے ہیں۔ سو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا فَسُبْحَانَ سَامِعُ الْأَصْوَاتِ كُلِّهَا، تو پاک ہے وہ جو یہ سب آوازیں سنتا ہے، ساری لینگویجز بیک وقت۔ آپ دیکھیں کہ اول تو ہمیں یعنی اللہ اور انسان کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم نے ایک بات کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم یہ ایگزامپلس دے لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم سے کوئی بات کرے تو 2 لوگ بھی اگر اکٹھے بولنے لگ جائیں تو ہم کہیں گے کہ ایک ایک کر کے بات کرو۔ کہاں یہ کہ سارے کے سارے وہ جو لوگ میدان عرفات میں ہیں وہ اپنی اپنی التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی زبانیں بول رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی ورائٹی آف حاجات بتا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اور کیا یہ صرف میدان عرفات تک مقید ہے؟ نعوذ باللہ، کیا جب اللہ تعالیٰ میدان عرفات کے لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کوئی لاہور میں بیٹھا دعا کر رہا ہو تو اس کی نہیں سنیں گے؟ وہ اس کی بھی سنیں گے۔ ساری دنیا کی ہر آواز، چاہے وہ کائنات کے کسی پلانٹ کی آواز ہے، چاہے وہ زمین کے پاتالوں میں سے کوئی آواز ہے، چاہے وہ کسی جانور کی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی ہے، چاہے وہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، چاہے وہ کوئی ابیوسو لینگویج ہے، چاہے وہ کوئی اچھی بات ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز اول سے روز قیامت تک آنے والے تمام جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اکٹھے ایک ساتھ اپنی اپنی حاجتیں اپنے الگ الگ لہجہ و لغت میں اللہ سے مانگیں تو وہ پھر بھی سب کی سنتا ہے اور وہ سب کو دے دے گا، اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آوازیں خلط ملط ہو جاتی ہیں جب زیادہ لوگ بول رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات پوری کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سنتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر جن اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق دے دوں تو میرے ملک میں یعنی میری بادشاہت میں کچھ نقص نہ آئے گا۔ جس طرح سمندر سے ایک سوئی پانی کم کرتی ہے جب اسے ڈبویا جائے تو اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں کو تکلف میں نہ ڈالو، یعنی اتنی اونچی اونچی مت بولو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا۔
یقیناً تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، تم سننے والے اور دیکھنے والے اور قریب والے کو پکارتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ قریب بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین کی بھی تردید کی ہے، جن کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی نہیں سنتا، اونچی آواز میں بات کرو تو وہ سن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ الزخرف میں فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ رازدارانہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں اور ہمارے ایلچی ان کے پاس موجود ہیں، ان کی سرگوشیاں لکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس 2 قریشی آدمی تھے اور بنو ثقیف قبیلہ کا ایک آدمی تھا، یا 2 بنو ثقیف کے تھے اور ایک قریشی تھا۔ یہ اب صحابہ کی احتیاط ہوتی تھی کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ ان کے پیٹوں پر چربی چڑھی ہوئی تھی، موٹے تھے اور عقل سے بھی پیدل تھے۔ ایک نے کہا کیا خیال ہے جو ہم یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم بآواز بلند کہیں گے تو پھر تو سن لے گا، لیکن پوشیدہ کہیں گے تو پھر نہیں سنے گا۔ تیسرے نے کہا اگر وہ اونچی آواز سنتا ہے تو پھر وہ پوشیدہ بھی سن سکتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورہ فصلت کی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور یہی جو ظن ہے نا، یہی جو گمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہی انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان سارے اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو جہاں ہمارا ایمان اسٹرینتھن ہوتا ہے وہیں ہمارے اعمال میں بھی تبدیلی آتی ہے، ہمارے اعمال میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک احساس تو یہ ہے کہ ہمارے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم نہ بھی بنایا ہوا ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا سننا ہی کافی تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ اگر انبیاء کرام کی دعائیں ہم ابھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کس طرح سے کی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکریا علیہ السلام ہیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اولاد مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جب سیدنا عمران کی جو بیوی تھیں جنہوں نے مریم علیہ السلام ابھی ان کے پیٹ میں تھیں تو ان کو اللہ کی نظر کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کا سارا وہ مکر و فریب تھا اور ساری وہ ان کی پلاننگز تھیں تو انہوں نے کیا کہا تھا، فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ نے اس کی پکار سنی، اس کی دعا قبول کی یوسف کی، اس سے ان عورتوں کی چالوں کو دور کر دیا، پھیر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر عام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ فصلت میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ جو وسوسہ دل میں آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہے ہیں، اس کو بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا تعوذ پڑھنا بھی سن رہے ہیں، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور
جب بھی پیغمبروں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو السمیع کہہ کر پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی ہیں. لہٰذا پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پکاریں، السمیع کے نام سے بھی پکاریں، اور آپ اپنے رب سے بہت دعائیں کیا کریں، بے حد دعائیں کیا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے آج سمجھ آئی ہے، اس سے پہلے میں نے یہ بات سن رکھی تھی لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے. سمیع کے جو مختلف معنی ہیں نا، جب بھی میں آپ کو وہ بتاؤں گی تو پھر آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کی توفیق ہونا قبولیت دعا کی علامت ہے. دا فیکٹ کہ آپ مانگ رہے ہیں دعا مینز کہ آپ کی دعا سنی جائے گی، آپ کی دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. دوسرے کیا کرنا چاہیے؟ السمیع کے حوالے سے، السمیع کی معرفت حاصل کرنے کے بعد کوئی غم اور کوئی پریشانی ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو. آپ کے دل کی کوئی کیفیت، آپ کا کوئی ڈر، آپ کے کوئی اندیشے، آپ کی کوئی انگزائٹیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ایک انسان کو بڑی ایک کانفیڈنس سا مل جاتا ہے، ایک تسلی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں یعنی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی بات کر لیتے ہیں، کبھی آپ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کر لیتے ہیں، کبھی آپ کچھ پوچھنے کے لیے کسی مشورے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ درست مشورہ دے. اور پھر یہ کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی اپنی کہانی سنائی، دوسری دفعہ سنائی، تیسری دفعہ آپ سنانے بیٹھیں تو وہ آپ کی کہانی نہیں سنیں گے. وہ یا آپ کو کہیں گے کہ چھوڑو، تم زیادہ فیل کر رہی ہو، چلو چھوڑو، کیونکہ اپنا دل نہیں ہوتا بار بار وہی بات سننے کو. اور پھر انسان سے جب بات کرتا ہے نا تو دوسرا چاہے سن بھی لے تو آپ کی بات جب آپ کے سینے سے نکل کر کسی دوسرے کے سینے میں منتقل ہو گئی تو وہ بات اس کی ہو گئی. اب وہ چاہے تو آپ کے ٹرسٹ کو قائم رکھے اور چاہے تو وہ آپ کی بات دنیا میں پھیلا دے، آپ کی جو ہے وہ پردے ہٹا دے، چاک کر دے. تو لہٰذا زیادہ جو ہمارا رابطہ ہے، جو کنٹینیوس رابطہ ہے، وہ ہمارا السمیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی دوستی کریں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے، پیارے پیارے طریقے سے اس کو پکارنا. آپ دیکھیں کہ یہ جیسے اللہ ہے نا، اور اللہم دراصل پیار کی ایک علامت ہے. اللہم، تو اللہ کو پکاریں، اپنے ان لہجوں میں پکاریں، اپنی وہ پیار کی طریقے سے پکاریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ العظیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ادب کے تقاضے بیچ میں قائم رہنے چاہیے. اور اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تولید المشاعر. تولید المشاعر، تولید پیدا کرنا، المشاعر جذبات کو کہتے ہیں. اپنے اندر جذبات پیدا کریں. اور یہ کون سے جذبات؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. مکینیکل ہونا چھوڑ دیں اپنے رب کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ کیوں یہ کہا گیا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اس بات پر غور کیجئے کہ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ایک جملہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ جملہ آپ کو کرب عظیم سے بھی نجات دے دیتا ہے. آپ کرب عظیم میں ہیں، آپ کی ایک دم زخم پہ مرہم رکھا جاتا ہے، ایک دم وہ فکروں کی انٹینسٹی جو ہے وہ سب سائڈ کر جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پورے جذبات کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں میرا تو وہی رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. سبحان اللہ. اور یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور جو بھی اس میں بسنے والی مخلوقیں ہیں اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا.
تو لہٰذا جو بات کرنی ہے، جو سنانا ہے، جو دکھ، جو غم، جو فکر پریشانی، وہ اس کو کہنی ہے۔ پھر ایک اور کرنے کا کام، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے ہر اس بات کو کہ جو ہم اعلانیہ کہتے ہیں، ہر اس بات کو جو ہم دل میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سنتا ہے نا، تو پھر کتنا ضروری ہے کہ ایک باشعور عقل مند انسان اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو چیک کر کے رکھا کرے۔ ایبرپٹلی ایک دم بول پڑنا، یا غصے میں آ کے گالی دینا، یا غیبت کرنا، چغلی کرنا، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ کام، وہ باتیں جو اس کو پسند نہیں ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے تو پھر یہ کتنی جرت ہوتی ہے نا کہ انسان لگا رہے اور اللہ سن رہا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں کرنے کو کیا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اذکار کریں، ذکر کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ السمیع کے تھرو کنیکٹ کریں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جو سمع ہے نا، سماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، یعنی وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے، سمپل میننگ۔ اور نمبر دو، سماعت بمانی قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، جب بندہ کہتا ہے نا، نمازی جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے سن لیا ہے جس نے اس کی تعریف کی۔ تو یہاں خالی سننا مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعریف، وہ دعا، وہ کلمات قبول بھی کر لیے ہیں۔ اچھا، اب قبولیت سے پہلے جو تھا وہ تھا صرف سننا، ٹھیک ہے نا، عام آوازوں کو سننا، باتوں کو سننا۔ اب یہ جو آوازوں کو سن لینے کے معنی ہیں، اس کی آگے پھر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اس سے ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے، مثلا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، سورہ زخرف۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ اسی طرح یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، آل عمران۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ نے سن لیا، یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح کہتے ہیں نا، میں سن رہی ہوں جو تم کہہ رہے ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ چپ کر جاؤ ورنہ تمہیں اب ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ نمبر 2، سننے سے مراد تائید اور نصرت لی جاتی ہے، مدد، تائید، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا تھا، اننی معکما اسمع و ارا، سورہ طٰہٰ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں سن رہا ہوں، کوئی تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تائید ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، میں سب سن رہا ہوں، کچھ غلط نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور تیسرا معنی ہے احاطہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، سورہ المجادلہ، جو یہ آیت ابھی پہلے گزری بھی ہے، کہ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی تھی اور اللہ سے رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی، اس کا احاطہ کر لیا، ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔
تو یہ 3 معنی ہیں سمیع ہونے کے. ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، تائید و نصرت بھی مل سکتی ہے، اور پوری سچویشن کا احاطہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات میں کمال کے درجے کو موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کے جو بت ہیں ان کو جب باطل قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ نہ تو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. یعنی وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے وہ ہستی ہے ہی وہ جو السمیع البصیر العلیم ہو، ورنہ یہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہی نہیں ہیں. اور عبادت کے لائق صرف وہ اللہ ہے جو سننے اور دیکھنے کا کمال رکھتا ہے. سورہ غافر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اللہ حق فیصلہ کرتا ہے، جنہیں تم پکارتے ہو یہ کچھ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے. پھر اسی طرح سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو علیہ السلام، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یعنی جب انہوں نے اپنی قوم سے یا اپنے والد سے جب بات کی ہے تو جو لاجک دی ہے وہ یہی دی ہے کہ معبود ہونے کے لیے اس ہستی کا آپ کو سن سکنا تو بہت ضروری ہے. تو یہ جو آپ نے بت تراشے میں اپنے ہاتھوں سے، تو یہ تو سن ہی نہیں سکتے اور دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں. بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں. یعنی ایک معبود جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر سچویشن کا احاطہ کرتا ہے، اور دوسری طرف بے جان لکڑیاں اور پتھر، تو پھر جو اس معبود کا بندہ ہے جس کے اندر کامل صفات ہیں اس کا کانفیڈنس تو ایسا ہی ہوگا نا. ثم کیدونی فلا تنظرون، ہر چیز کو اکٹھا کر لو اور میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. یہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ اتنا کانفیڈنس رب کی معرفت سے آتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.